نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں آج پھر موقع دیا کہ ہم اس کے انبیاء کا ذکر کریں، سنیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا جائے گا۔ آپ بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے ہیں، آپ ان انبیاء میں سے ہیں جن کے بارے میں کوئی صحیح طریقے سے یہ نہیں معلوم کہ آپ کا کون سا زمانہ تھا، آپ کس زمانے میں تھے، لیکن یہ اتنا معلوم ہے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور زکریہ علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء میں سے ہیں۔ تو جب بنی اسرائیل میں بیماریاں، بدعتیں، گناہ بڑھنے لگے، وہ راہ راست سے ہٹتے گئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے۔ تو جس دور میں آپ آئے، کیونکہ بادشاہ الگ ہوتا تھا، نبی الگ تھا، اللہ کی جب وحی آتی تو وہ بادشاہ کے پاس جاتے، بادشاہ کو وہ احکامات بتاتے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ہوتے، تو بادشاہ پھر ان کو راج العمل کرتا، اپنی رعایا میں وہ ان کو بتاتا۔ اگر وہ نیک ہوتا تو ان کو بتاتا، اگر کوئی بد ہوتا تو وہ تو مخالفت کرتے، جھٹلاتے۔ تو آپ کے دور میں جو بادشاہ تھا، کہتے ہیں وہ بہت ہی نیک بادشاہ تھا، وہ آپ کا ماننے والا تھا، وہ دین پر قائم تھا۔ بعض نے اس کو حزقیہ کا نام دیا، بعض اس کو حرقیہ کہتے ہیں، اور بعض اس کو صدیقہ بھی کہتے ہیں۔ مختلف روایتوں میں اس کے مختلف نام ہیں۔ تو آپ کے زمانے میں وہ بادشاہ تھا، جب بھی آپ پر وحی آتی آپ اس کے پاس جاتے، اس کو بتاتے، تو پھر وہ اپنی عوام میں وہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے احکامات ہوتے تو عوام میں وہ راج العمل کر دیتا، ان کو بتاتا کہ کون سے کام کرنے، کون سے نہیں کرنے، کیا کچھ کرنا ہے۔ اس کے بارے میں کہ وہ بہت ہی نیک ایماندار تھا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب وقت گزرتا گیا، تبدیلیاں آتی گئی، تو بنی اسرائیل کے اندر بھی گناہوں میں اضافہ ہوتا گیا، اور راہ راست سے ہٹتے گئے۔ جو چیزیں ان کو پسند ہوتی وہ کرتے، جو نہ ہوتی وہ نہ کرتے۔ تو بادشاہ کا کنٹرول بھی آہستہ آہستہ ان سے ہٹتا گیا، وہ کمزور پڑتا گیا۔ یہ دستور دنیا ہے، جب تک کسی چیز پر آپ کا کنٹرول مضبوط ہے وہ آپ کے قابو میں رہے گی۔ جب تھوڑی سی بھی ڈھیل دی جاتی ہے، وہ کنٹرول کمزور ہونے لگتا ہے، تو چیزیں بھی اپنا راستہ بنانا شروع کر دیتی ہیں۔ وہی لوگ جو آپ کے تابع ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ وہ سرکشی کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ راہ راست سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اپنی من مرضیاں کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی کچھ بنی اسرائیل کے اندر ہوا۔ جب بادشاہ کمزور ہوتا گیا تو جو بنی اسرائیل کے باقی سردار تھے، جو گروپ تھے، انہوں نے بھی سر اٹھانا شروع کر دیا۔ تو ویسے ہی بات ہے کہ جب کسی کو راہ راست کی طرف بلایا جائے تو بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ وہ اس کی طرف چلے۔
کیونکہ پابندیوں کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا۔ جب کمزور ہوتا گیا بادشاہ تو وہ اپنی طرف سے طاقتور ہوتے گئے، مختلف برائیوں میں، بے حیائیوں میں، گناہوں میں ملوث ہوتے گئے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بابل کا بادشاہ تھا، سحارب اس کا نام تھا، پھر اس کے دل میں ڈالا۔ اس نے کیا کیا کہ اپنا لشکر لیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے لشکر کے جو جھنڈے تھے 5 لاکھ سے بھی زیادہ تھے، صرف جو جھنڈے تھے اس کے لشکر کے۔ تو روایات میں ہے کہ ہر جھنڈا ایک قبیلے کا تھا، ہر قبیلے کے پاس ایک جھنڈا تھا، اور باقی اس کے نیچے ان کی فوجیں تھیں۔ اس کی فوج کتنی ہوئی ہوگی یہ تو اللہ ہی جانے۔ اگر جس کے پاس اتنے بڑے جھنڈے تھے، تو جب اس نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل پر حملہ کیا جائے، بیت المقدس کو تباہ و برباد کیا جائے، تو پہلے دور میں جو بادشاہ ہوتے تھے انہوں نے اپنے درباروں میں نجومی اور اس طریقے کے جادوگر اور یہ گٹھے کیے ہوتے تھے۔ اب جو اس کے نجومی تھے، وہ اس کے جو قیافہ شناس تھے، جب اس نے ان لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، جو تیرا ارادہ ہے اس کو ملتوی کر دے، تو بنی اسرائیل کی طرف مت جانا، کہ جب تک بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا خدا موجود ہے کوئی ان پر فتح نہیں حاصل کر سکتا۔ تو اس ارادے کو ترک کر دے کہ تو بنی اسرائیل پر حملہ کرے گا۔ تو اس نے ان کی بات نہ مانی، انہوں نے اپنا حساب کتاب کیا تھا جس طریقے سے انہوں نے کرنا تھا۔ تو کہتے وہ اپنا لشکر لے کر آ گیا، بنی اسرائیل کی جو حدود تھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ جب وہاں تک پہنچا تو بنی اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ اتنا بڑا لشکر، دشمن حملے کے لیے تیار ہے، ان کے دروازوں تک پہنچ چکا ہے۔ تو جو وہ بنی اسرائیل کا بادشاہ تھا اس نے حضرت شعیہ علیہ السلام سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کچھ وحی بھی فرمائی کہ کیا ہونے والا ہے، یا اس بادشاہ کے ساتھ کیا ہوگا، یا بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو کسی قسم کی کوئی وحی نہیں فرمائی، اس لیے مجھے تو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے نبی، بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ اب تمہارا وقت پورا ہو چکا ہے، کہ اب تمہاری موت کا وقت قریب ہے۔ تو جب آپ بادشاہ کے پاس گئے، وہ آپ کا بہت ماننے والا اور ایماندار تھا، نیک بادشاہ بھی تھا، اس سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ پر وحی بھیجی، اور وحی میں یہ بتایا کہ اب آپ کا وقت قریب ہے۔ کہتے ہیں جب بادشاہ نے بات سنی، دشمن سرحدوں پر کھڑا ہے، تو اس بادشاہ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سجدے میں گرا لیا، گڑ گڑایا، رویا، اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، تو زمین و آسمانوں کا مالک ہے، تو ہر چیز کا مالک ہے، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے، تیرے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے، نہ تجھے نیند آتی ہے نہ تجھے اونگ آتی ہے، تو دلوں کے حال کو جاننے والا ہے۔ تو اس بادشاہ نے سر سجدے میں رکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جب دعا گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ، تو میرے دل کو حال کو بھی جانتا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت شعیہ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے نبی، جا کر بادشاہ کو خوشخبری سنا دیجئے کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عمر میں اضافہ کر دیا، میں نے اس کی دعا کو بھی قبول کر لیا، اس کی عمر میں بھی اضافہ کر دیا۔ اب ایک اور خوشخبری بھی ہے
جو وہ پوچھ رہا تھا کہ جو بابل کا بادشاہ سہارا اب پہنچ چکا ہے سرحدوں پر اتنا بڑا لشکر لے کر بنی اسرائیل کو تہس نہس کرنے کے لیے، بیت مقدس کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، بنی اسرائیل کی قتل و غارت کے لیے، کیونکہ بادشاہ جب بھی کسی ملک میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوتے، جب تک ان کا دل ٹھنڈا نہیں ہو جاتا تھا قتل و عام جاری رہتا تھا، خون ایسے بہتا تھا جیسے پانی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، موسیٰ وہی بھیجی تھی کہ میں بنی اسرائیل پر 2 طرح کا عذاب نازل کروں گا، ان کے چہروں کو بگاڑ دوں گا، پھر ایسے سخت ظالم و جابر بادشاہوں کو مسلط کر دوں گا، ان کی مسجدوں کو ویران کر دوں گا، ان کے گھروں کو تباہ و برباد کر دوں گا، ان کے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا کے لے جائیں گے وہ۔ تو جب آپ اس بادشاہ کے پاس گئے، جب اسے پہلے بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول کر لیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیری عمر میں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 15 سال کے لیے 15 سال تیری عمر میں اور اضافہ کر دیا۔ جب اس بادشاہ نے یہ خوشخبری سنی تو وہ شکرانے کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اس نے سر سجدے میں رکھ دیا، پھر اللہ سے دعا کی، اس کا شکر بجا لایا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب کبھی کسی خوشی کا موقع ہو نہ تو غمی میں اس کو بولو، نہ خوشی میں اس کو بولو۔ غمی میں جس نے آپ کو خوشی کا موقع دیا، خوشی دکھائی، تو پھر خوشی کے موقع پر بھی تو یاد رکھو۔ تو اس بادشاہ نے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور سر سجدے میں رکھ کر دعا کی۔ تو روایتوں میں ہے کہ وہ اس کی کمزوری کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو چکا تھا۔ جب تک بادشاہ طاقتور ہے سارا کچھ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ اس کی ایک ٹانگ پر ایک پھوڑا نکلا جس کی وجہ سے اس کی ٹانگ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ جب اس کی ٹانگ نے وہ لنگڑا کر چلتا تھا، کمزور ہو چکا تھا، اسی وجہ سے بنی اسرائیل نے بغاوت سرکشی شروع کر دی۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہی بھیجی کہ اے نبی جاؤ، اس سے کہو کہ 3 انجیر لے اور اس کا پانی نکالے، پانی نکالنے کے بعد اپنے اس زخم پر رکھے، وہ جو اس کے ٹانگ پر زخم ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو شفا دے دے گا۔ تو پھر ایسا ہی ہوا کہ جب وہ اس کے پاس گئے، جا کر اس سے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیرے لیے یہ علاج منتخب کیا کہ 3 انجیر لے، اس کا پانی نکال کر جو پانی اپنی ٹانگ پر لگاؤ۔ جب اس نے لگایا تو وہ بالکل صحیح سلامت ہو گیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو اپنی اصل حالت دے دی، صحت و تندرستی بھی دے دی۔ دشمن کا جو اس کا خوف تھا، اس کے دل سے دشمن کا خوف بھی نکل گیا جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی آ گئی کہ اے نبی بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے کہ پریشان ہونے والی بات نہیں، میں ان کے لیے کافی ہوں، جتنا مرضی بڑا لشکر کیوں نہ ہو جائے، میں تو مچھر بھیج کر ان کو ختم کر دیتا ہوں۔ اگر میں چاہوں تو اتنی ہوا کو حکم دیتا ہوں کہ ایک سوئی کے سوراخ کے برابر ہوا سوراخ سے نکلتی ہے اور تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ قوم عاد و سمود کا حالات دیکھ لو، جو اتنے طاقتور لوگ تھے، پہاڑ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، عمریں ان کی اتنی لمبی تھی کہ مکانات ان کی زندگیوں میں کھنڈرات بن جاتے، لیکن پھر بھی وہ زندہ ہوتے، قد و قامت کے لحاظ سے اتنے بڑے تھے۔ تو ہوا کیا؟ اللہ نے ایک ہوا کو حکم دیا، ایک سوئی کے سوراخ کے برابر سے ہوا نکلی تو ان کو ایسے اٹھایا، اوپر اٹھایا اور پلٹ کے ان کو مارا، ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ تو اسی طریقے سے جب وہی بھیجی کہ آپ بنی اسرائیل سے کہہ دیجئے، بادشاہ سے کہہ دیجئے کہ خوف کی بات نہیں، میں ان کے سارے لشکر کو تباہ و برباد کر دوں گا، اس سارے لشکر کو میں ہلاک کر کے رکھ دوں گا سوائے 5 آدمیوں کے۔
وہ 5 کو بھی زندہ اس لیے رکھو گا کہ وہ نشان عبرت ہوں گے، تاکہ باقی لوگوں تک یہ بات پہنچا سکیں۔ تو جب اللہ کے نبی نے اس کو یہ وحی سنائی، اب خوف کس بات کا؟ اس کے دل سے وہ خوف جاتا رہا، وہ جو غلبہ تھا ان کا کہ یہ حملہ کریں گے، ہمیں تہس نہس کر دیں گے، اس کی جو بیماری تھی وہ بھی چلی گئی، وہ خوف بھی چلا گیا۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کے اس لشکر کے اوپر موت طاری کر دی۔ جب رات کا وقت ہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب نازل کیا کہ ان پر موت ہی طاری کر دی۔ اب صبح ہوگی تو پتہ چلے، اب نہ وہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے ہیں۔ کہتے صبح ہوتے ہوتے ان کا سارے کے سارے لشکر کے جو سپاہی وہ مرے پڑے تھے۔ صبح تک وہاں پر موت کا ہی راج تھا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک بندہ بھاگتا ہوا آیا بادشاہ کے دربار میں، وہ خوشی سے بھاگ رہا ہے، اعلان کر رہا ہے۔ جب بادشاہ کے دربار میں پہنچا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دشمن کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ ان کا لشکر تو ہماری حدود، ہماری سرحدوں کے اوپر مرے پڑے ہیں سارے کے سارے، وہاں سے تو کوئی آواز نہیں آ رہی۔ کل تک جن کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز ایسی تھی جیسے بادل گرجتے ہوں، وہ بندوں کے دلوں پر تو زلزلے کی طرح ہوں گے۔ اتنا بڑا لشکر جس کے جھنڈوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہو، اس کے سپاہیوں کی تعداد کتنی ہوگی، گھوڑوں کی تعداد کیا ہوگی، اس کے پاس ہاتھیوں کا کیا ہوگا، باقی کیا معاملات ہوئے ہوں گے۔ کیونکہ اتنے بڑے لشکر کے لیے کھانے پینے کا انتظام، باقی چیزیں، ہر چیز لے کے وہ چلے ہوئے ہوں گے۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب اپنے بندوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر پتہ لگاؤ، معلومات حاصل کرو اور مجھے آ کر بتاؤ۔ جب اس کے وہ سپاہی گئے جو خاص اس نے بھیجے تھے اس لشکر کی معلومات لینے کے لیے، جا کر دیکھا تو سارے کے سارے مرے پڑے تھے۔ واپس آئے تو انہوں نے آ کر کہا کہ بادشاہ سلامت، ہم تو گئے تھے، دشمن کا لشکر تو ہلاک پڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا، اپنے نبی کو وحی فرمائی تھی کہ اے نبی، میں 5 لوگوں کو چھوڑ کر اس سارے لشکر کو ہلاک کر دوں گا۔ اب یہ ممکن نہیں کہ وہ سارے ہلاک ہو گئے ہوں گے، جا کر ڈھونڈو، وہاں پر 5 لوگ ایسے ہوں گے، ایک ان کا بادشاہ اور باقی جو 4 لوگ اور ہیں وہ زندہ موجود ہوں گے۔ اب وہ لوگ گئے اتنے بڑے لشکر میں، ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ہوئے پھر ان کو وہ ملے 5۔ ان میں کہتے ہیں کہ بخت نصر جو تھا وہ بھی موجود تھا اس بادشاہ کے لشکر میں۔ ان 5 لوگوں کو قیدی بنا کر بادشاہ کے پاس لایا گیا۔ جب بادشاہ کے پاس لایا گیا، بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ نے دیکھا کس طریقے سے ہمارے رب نے آپ کو ذلت اور رسوائی میں پہنچا دیا۔ ان کو جب قید کر دیا، کہتے ہیں کہ دن بھر ان کو ایسے ہی بیت المقدس کے آگے پیچھے ان کو گھمایا جاتا تاکہ بنی اسرائیل کے لوگ بھی دیکھ لیں، اس بادشاہ کو بھی دیکھیں جس کو اپنی طاقت پر اتنا بڑا غرور تھا، جو سوچ کے کچھ اور آیا تھا اور ہو کچھ اور گیا۔ تو ان کو دن بھر گھمایا جاتا، کہتے ہیں کہ شام کو ان کو 2 جو کی روٹیاں دی جاتی۔ تو اس بادشاہ نے، جو بابل کا بادشاہ تھا، بابل عراق کا ایک شہر تھا، اس وقت بہت ہی ترقی یافتہ شہر تھا، اس بادشاہ نے کہا بنی اسرائیل کے بادشاہ سے کہ اے بادشاہ سلامت، اس ذلت سے تو بہتر ہے کہ آپ ہمیں قتل کر دیں۔ ہر روز ہمیں گھمایا جاتا ہے، لوگوں کے بیچ آگے پیچھے گھمایا جاتا ہے، لوگ ہم پر کوئی پتھر پھینکتا ہوگا، کوئی گالیاں دیتا ہوگا، کوئی کچھ کہتا ہے، تو بہتر ہے آپ ہمیں قتل کر دیں، اس بے عزتی سے ہمیں قتل منظور ہے۔ تو کہتے ہیں بنی اسرائیل کے اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل گاہ کی طرف لے جایا جائے۔ جب قتل گاہ کی طرف لے گئے تو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی نبی پر وحی بھیجی کہ اے نبی جاؤ بادشاہ سے جا کر کہہ دو کہ میں نے کہا تھا کہ ان کو زندہ رکھنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی گئے بادشاہ سے جا کر کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی بھیجی ہے کہ ان کو زندہ رکھو اور پھر ان کو چھوڑ دو، تاکہ یہ لوگ واپس جا کر اپنی قوم میں جب جائیں تو ان کو جا کر بتا سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا سکیں۔ تو اس بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ جب ان کو چھوڑا گیا، وہ تو کمزور ہو چکے تھے، اب 2 روٹیاں دن کو مل رہی ہیں، سخت کام کروایا جا رہا ہے، دن بھر ان کو گھمایا جا رہا ہے۔ جب وہ اپنی قوم میں پہنچے، وہ بادشاہ جب پہنچا، بابل میں پہنچا، جب لوگوں نے دیکھا کہ صرف 5 بندے اتنے بڑے لشکر سے زندہ صرف 5 پہنچے ہیں، اس نے جا کر وہ ساری صورتحال جو کچھ اس کے ساتھ پیش آیا تھا واقعہ اس نے وہ جا کر بیان کیا۔ جب بیان کیا تو اس کے جو نجومی تھے، وہ جو قیافہ شناس تھے، وہ جو جادوگر اس کے دربار میں موجود ہوتے تھے، انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، ہم نے تجھے پہلے ہی نہیں کہا تھا کہ بنی اسرائیل پر حملہ نہ کرنا، اپنے لشکر کو لے کر اس طرف نہ جانا، جب تک بنی اسرائیل کے ساتھ ان کا رب موجود ہے کوئی ان پر فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ تو نے ہماری بات کو نہ مانا تو چلا گیا۔ تو اس کے بعد بنی اسرائیل کا جو وہ نیک بادشاہ تھا، کہتے ہیں اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ بسدار فانی سے چلا گیا۔ جب اس کی موت ہو گئی، اس کے بعد دوسرا بادشاہ بنا۔ جب دوسرا بادشاہ بنا تو وہ کوئی اچھا بادشاہ نہ تھا، تو نہ ہی وہ رائے راست پر تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ بنی اسرائیل کے اندر مختلف طریقے سے گناہوں کو عام کیا، برائیوں بے حیائیوں کو عام کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی، اے نبی جائیے بنی اسرائیل کے پاس اور بنی اسرائیل میں کھڑے ہو کر اعلان کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار بیان کیجئے، میری نعمتیں جو میں ان پر میں نے انعامات کیے ان کا ذکر کیجئے، وہ جو راستوں سے ہٹ کے ان کو رائے راست کی طرف لائیے اور میری وحدانیت کی طرف بلائیے۔ تو جب اللہ کے نبی گئے، جا کر بنی اسرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام سنایا، اس بادشاہ کو یہ پیغام پسند ہی نہیں آیا، نہ بنی اسرائیل کو پسند آیا، انہوں نے آپ کو جھٹلا دیا، کیونکہ بنی اسرائیل اس سے پہلے بھی بے شمار انبیاء کو شہید کر چکے تھے، ان کی ہمت اتنی بڑی ہوئی تھی، تو وہ لوگ آپ کی طرف بھاگے۔ آپ کو پکڑنے کے لیے جب لوگ بھاگے تو آپ ان لوگوں سے بھاگ نکلے۔ جب بھاگے تو کہتے ہیں کہ راستے میں جا رہے تھے کہ درخت سے آواز آئی، اس درخت نے اپنا آپ کے لیے پیش کر دیا کہ میرے اندر پناہ لے لیجئے۔ تو شیطان، کیونکہ ان لوگوں کو شیطان نے تو رائے راست سے ہٹایا تھا، وہ کب چاہتا تھا کہ کوئی ایسا بندہ ہو جو ان کو بار بار راست کی طرف بلائے اور میرے کام میں خلل پڑے۔ تو وہ بھی بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ کہتے ہیں موجود تھا، وہ بھی ان کے ساتھ بھاگ رہا تھا اللہ کے نبی کو پکڑنے کے لیے۔ آپ آگے آگے جا رہے ہیں، جب اس درخت نے آپ کو آواز دی، اس درخت نے آپ کو کہا کہ میرے اندر پناہ لے لیجئے، تو جب آپ نے اس درخت کے اندر پناہ لی تو شیطان نے یہ کیا کہ آپ کی قمیص کا وہ جو حصہ تھا یا آپ کی چادر کا جو پیچھے حصہ اس کو پکڑ لیا۔ اب جب پکڑ لیا تو آپ اس درخت کے جب اندر داخل ہو گئے تو درخت اپنی اصل حالت میں آ گیا۔ جب درخت اپنی اصل حالت میں آ گیا تو وہ کپڑے کا جو ٹکڑا تھا چھوٹا سا، وہ پیچھے باہر رہ گیا۔ اب شیطان نے بنی اسرائیل سے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی اس درخت کے اندر چلے گئے، وہ تو اپنے جادو کے زور سے نعوذ باللہ چلے گئے۔
تو آپ تو ان کو آپ پکڑ نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایک طریقہ ہے، میں آپ کو طریقہ بتاؤں گا، آپ میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کیجئے تو ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے کہا کہ آپ اس درخت کو ہی کاٹ دیجئے، ایک آرا لے آئیے اور اس درخت کو چیر دیجئے۔ تو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، جو آپ کے پیچھے بھاگ رہے تھے، انہوں نے اس درخت کو کاٹ دیا، تو اللہ کے نبی کے بھی 2 ٹکڑے ہو گئے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے اللہ کے نبی کو شہید کر دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کوئی ایسا بندہ ہو، وہ نیک بادشاہ بھی چلا گیا، اب جو کوئی ان کو روک ٹوک کرے۔ تو انشاءاللہ تعالی آج کے لیے اتنا ہی کافی، میں اسی پر ختم کروں گا۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اس سے آگے جو بیان ہوگا، اگر اللہ نے طاقت دی تو انشاءاللہ ضرور بیان کیا جائے گا۔ میں اسی پر ختم کرتا ہوں، ما الا البلاغ المبین۔